السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنین۔ صدر انجمن، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام، عزیز ساتھیوں، آج کے اس سالانہ انجمن کے حسین موقع پر میں جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دیکھ۔ سامعین کرام، دنیا انقلابات کی آماج گاہ ہے، یہی وجہ ہے کہ کبھی بادشاہ فقیر بن جاتے ہیں اور کبھی فقیر بادشاہ۔ کبھی باغوں میں بہار ہوتی ہے، کبھی اس پر خزاں کا دور آتا ہے اور ہزاروں چہچہاتی بلبلیں صیاد کے ہاتھوں قفس سے دوچار ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ قوم جو صدیوں تک مسلمانوں کے زیر نگی رہ کر زندگی بسر کرتی رہی، ان کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ آج اس پر غلبہ حاصل کرنا چاہتی ہے اور کر بھی رہی ہے۔ اور مسلمان اب بھی غفلت میں ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ انجام کیا ہوگا۔ مسلمانوں، یہ غفلت و جمود تم کو مٹا کر چھوڑے گی اور یہی سستی و کاہلی تم کو فنا کے گھاٹ اتار دے گی۔ میرے بھائیوں، اتحاد و اتفاق، اخوت و محبت، ہمدردی اور رواداری کا علم لے کر اٹھو، پھر دیکھو تمہیں اس کا کیا ثمرہ ملتا ہے۔ یقیناً تم پہلے کے وہی مسلمان بن جاؤ گے جس نے صحرا سے نکل کر ایران و روما کی سلطنت کو تہو بالا کر دیا تھا اور کیسر و کسریٰ کی گردنیں جھکا دی تھی۔ لیکن یہ کیسی بدقسمتی ہے کہ آج مسلمان آزادی کو ترس رہا ہے، حالانکہ وہ دنیا کو سبق دینے کے لیے آیا تھا اور آقا و غلام میں فرق مٹانے کے لیے آیا تھا۔ مسلمانوں، یاد کرو اور اپنی حقیقت کو پہچانو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم کیا ہو؟ تمہارے وجود کا کیا مقصد ہے؟ اگر تم اپنی اصلیت و مقصد کو پہچان لو گے تو تمہارے دل سینوں میں تڑپنے لگیں گے اور تمہاری آہیں آسمان کے پردے کو چیر کر عرش الہی سے ٹکرائے گی۔ تم اقوام عالم کو نیچا دکھا کر ان کو پیچھے چھوڑ کر ترقی کا تاج اپنے سر پر رکھ لو گے۔ ہاں، تم وہی مسلمان بن جاؤ گے جس نے دنیا کے سلطنتوں کے اندر تہلکہ مچا دیا تھا اور ایک نیا سما پیدا کر دیا تھا، اور تمہاری دن دوگنی رات چوگنی ترقی دیکھ کر دنیا انگشت بدندہ تھی۔ اے وہ قوم جس کو اللہ رب العالمین نے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کے خطاب سے ملقب کیا تھا، دیکھ آج دنیا تجھے مٹانے پر تلی ہوئی ہے اور خاک میں ملا دینے کے در پہ ہے، لیکن تو ہے کہ نہ تو تجھے ہوش ہے اور نہ اپنے منتصر شراسہ کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج تو دوسروں کی اچھائی اور برائی کا فیصلہ کرتا ہے، حالانکہ تو خود برائیوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو خود بربادی کے راستے پر چل پڑا ہے، تجھے اپنی عاقبت کی فکر نہیں۔ یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمین پر تو ہے اور تیری صدا ہو آسمانوں پر۔ مسلمانوں، اپنے اختلافات بالائے طاق رکھ کر میدان عمل میں اتر آؤ، کیونکہ دنیا کا ذرہ ذرہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دیکھ۔ مسلمانوں، تمہارے طور طریقے غیر مسلموں نے سیکھے جس کی وجہ سے وہ ترقی کی منزلیں طے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ افسوس، ہم نے اپنی تمام خوبیاں گوا دی اور دنیا کی مخصوص قوموں کی برائیاں سیکھ لی۔ ہم نے اپنوں کے ساتھ تو دغا بازی کی، لیکن غیروں کی ناز برداری کے لیے ان کے در پہ جھکنے لگے۔ ہم نے رب حقیقی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، لیکن بندوں کے دسترخوان پہ گرے ہوئے ٹکڑے چننے لگے۔ میرے بھائیوں، وہ مسلمان جو بت شکن کہلاتے تھے، نار کو نور کیا، قیصر و کسریٰ کو تخت و تاراج کیا، سومناتھ کو نست و بابود کیا، بتخانہ اعظم کو زیر و زبر کیا اور 360 بتوں کو سخنگو کر کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ بلند کیا۔ آج وہ خود حاضر بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آج وہ روپے پیسے پر ایمان فروخت کر رہے ہیں، معمولی قیمت کی لالچ میں آ کر اپنی قوم کی جڑیں کھودنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو ہماری یہ تمام خرابیاں، مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحمۃ اللہ علیہ کی اسوہ حسنہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمارا کھویا ہوا واپس مل جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔